سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے یمنی عوام اور تمام دھڑوں سے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریاض سے جاری پیغام میں انہوں نے کہا کہ یمن میں امن کی جانب پیش قدمی وقت کی اہم ضرورت ہے اور یمنی بحران ایک منصفانہ سیاسی مسئلہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے واضح کیا کہ یمن کے مسئلے کو ذاتی مفادات یا بے مقصد تنازعات کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے تمام یمنی فریقوں کو ریاض کانفرنس میں اکٹھا کیا جس کا مقصد یمن میں جامع سیاسی حل اور جنوبی مسئلے کا پائیدار حل تلاش کرنا تھا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے سابق کپتان وسیم اکرم کو پاکستان سپر لیگ کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران محسن نقوی نے بتایا کہ پی ایس ایل کے بعد ملتان سلطانز کی نیلامی ہوگی، جبکہ پی ایس ایل 11 میں ٹیم کو پی سی بی خود آپریٹ کرے گا۔ علی ترین نئے ٹیم کی بولی جیتنے کی صورت میں مالک بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل کے آغاز کی تاریخ 26 کے بجائے 23 مارچ رکھنے پر غور ہو رہا ہے، جس کا فیصلہ فرنچائز کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ محسن نقوی کے مطابق وسیم اکرم 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہونے والی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی میں شریک ہوں گے، جہاں 10 پارٹیوں نے کوالیفائی کیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے بھارتی انڈر 19 کھلاڑیوں کے نامناسب رویے پر آئی سی سی کو خط لکھنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ کھیل کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سابق گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر کی وفات پر تعزیتی پیغام جاری کرتے ہوئے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ڈاکٹر شمشاد اختر اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر تھیں، جنہوں نے مثالی قیادت، دیانتداری اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ ادارے کو مضبوط بنانے اور مستحکم مالی و مانیٹری پالیسیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ایک ممتاز ماہر معاشیات اور عالمی سطح پر پہچانی جانے والی رہنما کے طور پر ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، جبکہ ادارے نے ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتہا پسندی چھوڑ دینی چاہیے، یہ پارٹی اور ان کے کارکنوں کے لیے بہتر ہوگا۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ شدت پسندی کی سیاست ملکی سیاست پر منفی اثر ڈالتی ہے اور اگر قومی اداروں پر حملہ کیا جائے تو اس کے رد عمل پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام بنا چکا ہے اور سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کی بقا کے لیے سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو سراہا اور کہا کہ وفاق اس سے سیکھے۔ صوبے میں بچوں اور مریضوں کو مفت طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور بچوں کی سب سے کم شرح اموات سندھ میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی صحت کے مراکز عالمی معیار کے مطابق ہیں اور عوام کو بہترین سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ بھارتی فوج نے سوشل میڈیا پر پابندی کی نئی پالیسی جاری کر دی ہے، جس کے تحت انسٹاگرام، فیس بک اور ایکس پر فوجی اہلکاروں کے کسی بھی تبصرے، لائک یا شیئر کرنے پر پابندی ہوگی۔ یہ پالیسی تمام حاضر سروس اہلکاروں پر لاگو ہوگی۔ مبصرین کے مطابق فیصلہ فوج میں بے چینی، پالیسیوں پر تنقید اور ہندوتوا نظریے کے خدشات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ موجودہ اور سابق فوجی کھلے عام مودی حکومت اور عسکری قیادت پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ فوجی یونیفارم میں حکومت مخالف ویڈیوز اور فوجیوں کی خودکشیوں پر بھی سوشل میڈیا پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ عالمی جریدے کے مطابق پاکستان نے 2025 میں عالمی سیاست میں دوبارہ اہم مقام حاصل کیا ہے۔ مئی میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور مؤثر سفارتکاری نے واشنگٹن کا اعتماد بحال کیا، جبکہ امریکہ نے خطے میں رسائی کے لیے پاکستان کو کلیدی حیثیت دی۔ رپورٹ کے مطابق گوادر سمیت پاکستانی بندرگاہیں اہم اسٹریٹجک اثاثہ ہیں اور سی پیک کے ساتھ توازن نے نئے معاشی مواقع پیدا کیے۔ جریدے کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی قومی سلامتی حکمت عملی میں پاکستان کو اہم اتحادی تسلیم کیا گیا۔ کشمیر پر امریکی موقف سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن مضبوط ہوئی اور معدنیات کے شعبے میں بڑے معاہدوں سے تعلقات نئی سمت میں بڑھ گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے الزام عائد کیا ہے کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا حکم دیا تھا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران مصطفیٰ کمال نے کہا کہ قتل کے بعد اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا گیا اور بانی ایم کیو ایم نے صرف نمائشی طور پر جنازے میں شرکت کی۔ مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کیا کہ عمران فاروق قتل کیس دوبارہ کھولا جائے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں
اور کہا کہ وہ خود اس عمل میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بانی MQM پر مہاجر قوم اور کراچی کو نقصان پہنچانے کے سنگین الزامات بھی عائد کیے۔ محققین نے کینسر کے علاج کے لیے ایک جدید طریقہ کار تیار کیا ہے جس میں صرف کینسر زدہ خلیات کو نشانہ بنایا جائے گا جبکہ صحت مند ٹیشوز محفوظ رہیں گے۔ میلبرن کی RMIT یونیورسٹی کی ٹیم کے مطابق نینو ڈاٹس نامی باریک دھاتی ذرات کینسر کے خلیات کی شناخت کر کے انہیں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر باوے ژینگ کے مطابق کینسر کے خلیات پہلے ہی زیادہ دباؤ میں ہوتے ہیں۔ نینو ڈاٹس اس دباؤ کو بڑھا کر خلیات کو خود تباہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ابتدائی طور پر لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اگر مستقبل میں کامیاب ہوا تو کینسر کے علاج میں کم نقصان دہ اور زیادہ مؤثر پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں 15 کھلاڑی شامل ہیں۔ سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ شاداب خان بھی کندھے کی سرجری کے بعد اسکواڈ میں واپسی کر چکے ہیں۔ دوسری جانب بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں اور حارث رؤف کو ایک بار پھر زیر غور نہیں لایا گیا۔ اسکواڈ میں سلمان علی آغا، عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ محمد نافع، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان، عثمان خان اور عثمان طارق شامل ہیں۔ پاکستان ٹیم 4 اور 5 جنوری کو مرحلہ وار سری لنکا روانہ ہوگی جہاں 7، 9 اور 11 جنوری کو 3 T20 انٹرنیشنل میچز دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ یہ سیریز ورلڈ کپ اسکواڈ کے انتخاب میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 29 دسمبر سے ملک میں مغربی ہوائیں داخل ہوں گی جن کے اثر سے 30 دسمبر سے 2 جنوری تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارش سے اسموگ اور دھند میں کمی متوقع ہے۔ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں فضائی آلودگی جاری ہے اور شدید دھند چھائی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق لاہور کے کاہنانو میں سب سے زیادہ 568 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ ہوئے جبکہ گجرانوالہ میں 487، فیصل آباد میں 452، لاہور میں 311 اور ملتان میں 262 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے۔